अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 15 लाख रुपए का वादा था जो अब तक वफा नहीं हुआ, लेकिन 25 लाख करोड़ रुपए के कॉरपोरेट से वसूल होने वाले टैक्स को या कॉरपोरेट का जो लोन था वो माफ़ कर दिया गया है। मगर भक्तों और हमारे अकाउंट में अभी तक 15 लाख रुपए आने का इंतज़ार अभी बाकी चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुरानी कहावत है, इंतज़ार में इंतकाल। शायद वैसी लग रहा है कि अभी तक 15 लाख रुपए तो आए नहीं हैं और कितने की लोग कोविड के ज़माने में इस दुनिया फानी से चल बसे। तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए के करीब जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है साल को, या महीने के हिसाब से जाएंगे तो कभी 1 लाख करोड़ होता है, कभी 2 लाख करोड़ होता है, कभी 1,75,000 करोड़ रुपए होता है जीएसटी का। ये पब्लिक से आप ऐंठते चले जा रहे हैं। 2011 के बाद से अगर देखेंगे तो सेंसस नहीं हुआ है, और सेंसस ना होने की वजह से कितनी परेशानी मुल्क को हो सकती है वो मालूम हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी 2015 के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जिससे ये अंदाज़ा मुश्किल हो गया है कि कितने लोग रोज़गार के लिए परेशान हैं या रोज़गार ढूंढते हुए कितने बेरोज़गार हैं जिसके पास डिग्री भी उनके हाथ में है। अलबत्ता डेटा किसका है? अगर देखा गया तो 40 लाख करोड़ रुपए जो आमदनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका डेटा हमें मिल जाता है। इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो अभी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका गए हुए थे और न्यूयॉर्क में उन्होंने अपनी तकरीर करते हुए बताया, या बल्कि अमेरिका से वापस आने के बाद हरियाणा पहुंचकर उन्होंने कहा, हरियाणा की एक लड़की उन्हें न्यूयॉर्क में मिली तो उसे देख के काफ़ी खुश हुए। या हरियाणा के लोग वहाँ पे नाच रहे थे, वहाँ का तहजीबी जो हरियाणा का जो नाच होता है रिवायती, वो बता रहे थे। बहरहाल हरियाणा इसलिए याद आया क्योंकि हरियाणा में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। पंजाब इसलिए याद नहीं आता क्योंकि पंजाब के किसान उन किसान बिलों के मुखालिफ थे और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। मगर इनके अलावा भी अगर देखेंगे तो और एक चीज़ नज़र आती वज़ीर आज़म को, जिसके ऊपर वो कभी नहीं चूकते, वो है मुसलमान। दाढ़ी, टोपी, फ्रिज, खाना पीना, इस चीज़ में कहीं पर भी हो मुसलमान याद आ जाता है। और आजकल तो ज़माना चल रहा है वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल का। वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात करेंगे तो ये ज़रूर कह दूंगा कि नरेंद्र दामोदर मोदी को ये याद रखना चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टी जो होती है वो अल्लाह की ज़मीन होती है। और अब तक का रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे, सिर्फ हैदराबाद की अगर हम बात करेंगे तो जिसने इस ज़मीन को खाया पिया, बेचा, हेरा फेरी की या इसको नुकसान पहुंचाया, उसके घर से चैन और सुकून उड़ गया। आज वो कहीं माशी तौर पे परेशान हैं, कहीं घरेलू मसाइल में उलझे हुए हैं, कहीं अपने रोज़मर्रा को लेकर दिन परेशानी के साथ गुजार रहे हैं। वैसे तो अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में काली बिल्ली को बदशगुन माना जाता है। नींबू और मिर्ची लगा लेने के वास्ते ये कहा जाता है कि यहाँ से इविल्स होते हैं वो यहाँ पे निकल जाएंगे। लेकिन सिर्फ इतनी ज़रूर है कि अब अगर वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की ही अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे जो माशी, समाजी, सेहत के एतबार से जितने प्रॉब्लम्स यहाँ पे आए हैं, वो देखकर ही मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म हो या जेपीसी के सरबराह हो, वो मैं समझता हूँ कि अपने फैसले को एक बार सोच लेना चाहिए। वैसे अगर देखा गया तो साहब की मर्जी में आया वक्फ को अमेंडमेंट करना है और उन्होंने अमेंडमेंट करने की ठान ली है या बिल लाने का फैसला कर लिया है। क्या वक्फ अमेंडमेंट जो तरमीम होती है वो तरमीम क्यों होती है? अगर देखा गया तो तरमीम के लिए या तो मुसलमान जाके वहाँ पे नुमाइंदगी करना चाहिए था, जिसमें कहना चाहिए था कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ ये एक्ट में आपके पुराने, चाहे वो 95 का एक्ट हो या 2013 के अमेंडमेंट की बात, वहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई है जिससे कि हमारे को नुकसान हो रहा है। तो तरमीम 2024 में आप ये बोल के कर सकते थे। कोई मुसलमान जाके नहीं बोला, ना कोई 95 के एक्ट की बात हो या 2013 के अमेंडमेंट की बात हो, उसका कहीं पर भी जिक्र है। बस जिक्र अगर है तो सिर्फ ये है कि साहब के दिमाग में आया तरमीम करना है,
تو انہوں نے ترمیم کرنے کا سوچ لیا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ صاحب یہ چیز کیوں کرے ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک مسجد کی شہادت کے بعد قوم اتنی بیدار ہوئی تھی کہ وہ سڑکوں پہ آ گئی تھی، وہ قوم جاگ اٹھی ہے، وہ قوم پڑھ رہی ہے، وہ قوم صرف قیادت کے فقدان کی وجہ سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکی۔ لیکن اگر یہ وقف بل لائی جاتی ہے یا وقف ترمیمی بل لائی جاتی ہیں اور اپنے 40 سے زیادہ ترمیمات کے ساتھ اگر یہ لائی جاتی ہے، یہ لاگو ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک مسجد، درگاہ، چلہ، عاشور خانہ، ہر ایک چیز کو نقصان پہنچنے کے لیے ہے۔ تو اگر یہ چیز لائی جاتی ہے تو کیا 20 کروڑ مسلمان سڑکوں پر نہیں آ سکتے؟ 20 کروڑ مسلمان آ کے پوری حکومت کی کارکردگی کو ٹھپ نہیں کر دے سکتے؟ یہ کیا سوچ کے بل لانے کی بات آ رہی ہے؟ یہ ایک بات ہوئی۔ اب بل غیر قانونی یا بل کی مخالفت کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ دستور کی بات اگر ہم مانیں گے تو آرٹیکل 14 کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا، اب اس کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی ایکوالٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 25 کی اگر ہم بات کریں گے تو فریڈم آف ریلیجن، اس کو یکسر نظر انداز کر دیا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 26 کی اگر ہم بات کریں گے تو فریڈم ٹو مینیج ریلیجیس افیئرس، اس کے اوپر بھی مداخلت ہو رہی ہے آپ کی۔ اگر آرٹیکل 300A کی بات کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو پراپرٹی کی جو بات ہے اس کی پھر آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے تو ماضی میں سپریم کورٹ نے کئی ایسے فیصلے دیے ہیں جس کی بھی خلاف ورزی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو اب من مانی کی جو بات ہے وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو پھر سے ایک بار نشانے پہ لا کے اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کی ایک بات ہو رہی ہے۔ مگر ابھی جو بات کہی ہے کہ وقف پراپرٹی کو نقصان پہنچانے والے کی کبھی خیر نہیں ہے، ایسے بہت سارے مثالیں مل سکتی ہیں جہاں پہ ان کے اوپر یہ لوگ جو پریشانی سے گزرے ہیں، جن کی زندگی اجیرن بن کے پڑ گئی ہے، جن کو معاشی طور پہ پریشانی ہو رہی ہے، جن کو اپنے گھریلو مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ سب لوگوں کو اگر دیکھا جائے اور اس کے باوجود بھی یہ بل لائی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے دن کی بات تھی، اچھے دن ہمارے آ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی پراپرٹی میں آپ مداخلت کرنے کا سوچ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اچھے دن ہمارے آنے کے لیے بہت ہی قریب، ہم منزل سے بہت قریب ہیں کہ نظر آ رہا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم سنجیدگی طور سے یہ سوچ کے چلیں کہ وقف بل کو ایک گوشہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ ترمیمات کو مان کر اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ جب بل ہی غلط آئی ہے، بل کسی چیز کے کسی وجہ بتائے کے بغیر کہ بل یہ آنے کی بات ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشنلی ہی جب بل غلط ہے تو ترمیمات ماننے کی جو بات ہے وہ کہاں سے آئی؟ اسی لیے میرا ماننا یہ ہے کہ وقف بل ان ٹوٹو جتنے بھی ترمیمات بتائے گئے ہیں ان سب کو ہی ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے بات کی بات بعد میں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ پھر اور ٹائم مل جائے، ہو سکتا ہے کہ فی الوقت ٹل جائے یہ چیز، بعد میں کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی منمانی ہوتی ہے تو پھر یقیناً ہمارا ایمان ادھر ہے، وہاں سے کچھ نہ کچھ ایک اشارہ ہوگا۔ کن فیکن کی کیفیت تو ہمیں معلوم ہی ہے، اگر ہو جا اور ہو گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وقف بل کے اوپر 28 کے دن کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں 1.5 گھنٹہ تلنگانہ اور آندھرا کو دیا گیا ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹہ چھتیس گڑھ کے لیے دیا گیا ہے، جس میں JPC کے ارکان رہیں گے اور جو سامنے والے فریقین ہیں جو مخالفت میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جو تائید میں بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ بہرحال ہمارے سے جتنی کوشش ہو سکتی، ہمارے اختیار میں جو چیز ہے اس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا حق اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مخالفت کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک مسجد کے بعد اتنا سب کچھ ہو گیا تھا،
اب اگر وقف بل آتی ہے تو پھر درگاہ، مسجد، چلہ، عاشور خانہ، ہر چیز کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ ایک سازش ایسی ہوگی کہ پھر ہم دوسرے درجے کے شہری کی بات ہو رہی تھی، سی اے این آر سی کی بات ہو رہی تھی، تو ان سب چیزوں پر وہ عمل کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ شاید اسی لیے میں یہ مان رہا تھا کہ ہم آج وقف، کل چرچ، پرسوں گرودوارا اور اس کے بعد ہندو مٹ بھی اس میں ہوں گے کا جو خدشہ ہے اس کو اگر ہم عام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے اور کہیں نہ کہیں ہم ان کے جو ناپاک عزائم ہیں انہیں ڈیفیٹ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے، مخالفت اپنی جگہ کرنا ہے، اور ہم سے جو ہو سکتا ہے، چاہے وہ قانونی اعتبار سے ہو، انفرادی اعتبار سے ہو، اجتماعی اعتبار سے ہو، کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کا تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ عوامی رائے اس کے خلاف میں تیار کی جائے، تاکہ وہ ڈسینٹ کی جو بات ہے وہ کہیں نہ کہیں عام ہو اور اس پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے روک لگنے کی بات ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا گیا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہو یا کوئی بھی ایکٹ ہو آگے چل کے، وہ دو لوگوں کے بیساکھیوں پر ہی ٹکا ہوا ہے، ایک ہے چندر بابو نائیڈو تو دوسرے ہیں نتیش کمار۔ اگر چندر بابو نائیڈو، دیکھیے ابھی اس میں یہ ہے کہ چندر بابو نائیڈو اگر کھل کر مخالفت کرتے ہیں تو یہ بل رک سکتی ہے، نتیش کمار مخالفت کرتے ہیں تو یہ بل رک سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اب جو سازش ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں تو وہ ناکام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو بعض ارکان پارلیمنٹ کو، راجیہ سبھا کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، کیونکہ ابھی میجورٹی نہیں ملی ہے بی جے پی کو، تو جو ارکان پارلیمنٹ راجیہ سبھا میں جس پارٹی کے ہیں ان سے ریزگنیشن لیا جا رہا ہے۔ اگر ان کی تائید نہیں مل سکتی ہے تو انہیں استعفیٰ دینے پر کہا جا رہا ہے، اور استعفیٰ کوئی بھی اپنی میعاد رکھ لے کہ اگر دیتا ہے تو شک تو وہیں پر ہی جاتا ہے جہاں پہ ریال وہاں پہ خیال، تو ایسا بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال ان سب سازشوں کے بیچ میں ہمیں اپنا اس ترمیمات کے خلاف میں ہم ہماری آواز کو اٹھاتے رہنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں ایک یہ بات کو چرچے میں لانا چاہیے کہ آج ہم ہیں تو کل چرچ ہے، پرسوں سردار جیوں کی گردوارا پربندھک کمیٹی ہو یا گرجا گھر ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پرسوں ہندو مٹھ جس کے خلاف آر ایس ایس بھی ہے، جس کے خلاف بی جے پی بھی ہے۔ بہرحال انہی چیزوں کو عام کرنا ہے تاکہ ہم ہندوستان میں امن کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، بغیر کسی پرابلم کے یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ میں پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔